اب اگلا جملہ کیا ہے؟ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھولے جائیں گے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلند جگہ سے پھسلتے ہوئے آ رہے ہوں گے، یعنی تیزی سے حرکت کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ اب اس کو پھر جب پہلے وہ والا معنی کر لیا گیا جو میں نے آپ کو بتایا، تو اس کے ساتھ پھر یہ جو دوسری حصہ ہے اس کو علیحدہ کیا گیا کہ یہ ایک علیحدہ جملہ ہے جس کی پہلے جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ علیحدہ جملہ ہے۔ یعنی پہلی بات یہ ہو گئی کہ کوئی بستی جو ہم نے ہلاک کر دی وہ نہیں آباد ہو سکتی، یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ جناب یاجوج ماجوج کھلیں گے، ایک وقت آئے گا اور وہ ہر بلندی سے اترتے چلے آئیں گے۔ ان دو جملوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، معاملہ بالکل سیدھا رہتا ہے۔ لیکن ایک بیچ میں حتیٰ ہے، یہ اسی طرح ہے نا کہ جی آپ نے پانی پیتے رہنا ہے حتیٰ کہ سورج نکل آئے، تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد آپ نے نہیں پینا ہے۔ تو اب وہ کوئی بستی واپس نہیں آ سکتی حتیٰ کہ قیامت نہ ہو جائے، تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ ساروں کو دوبارہ کھڑا زندہ کرے گا۔ اب اس کے طرح اگر اس کو ملا کے پڑھیں تو پھر کیا مطلب، جب یاجوج ماجوج کھلیں گے تو یہ جو بستیاں ہلاک ہو گئی ہیں یہ واپس اٹھ کھڑی ہوں گی، پھر اس کا ایک یہ معنی نکلے گا۔ تو یہ عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قوم نوح والی بستی دوبارہ آباد ہو جائے گی، یہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں دوبارہ آباد ہو جائیں گی، یہ عقل سے بہت بعید بات ہے، یہ ناممکن بات ہے۔ تو یہ پھر اس کو کیا گیا ہے ایک اور انداز میں کہ یہاں در حقیقت ہر بستی کا ذکر نہیں ہے، یہاں خاص اس بستی کا ذکر ہے جس بستی کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آیا تھا، جو مبارک سرزمین ہے، التی بارکنا حولہ، جس کا ذکر آیا تھا، جس کو آباد کیا تھا پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آ کے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کا ذکر ابھی گزر چکا ہے۔ پھر اس کو جا کے برباد کیا، ہلاک کیا اس کو جو بخت نصر نے، اور اس ہلاکت پر وہ آ گئی بات، وہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، وہ جو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، تو گویا ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پھر زندہ کیا اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے اسے، اور پھر وہ ہلاک ہوئی اور برباد ہوئی رومیوں کے ہاتھوں۔ اور جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو گویا اس میں جن کے لیے وہ بستی تھی، یعنی یہودیوں کے لیے وہ ان کی واپسی وہاں پہ ممکن نہیں تھی، وہاں سے نکالے جا چکے تھے، ان کے حساب سے وہ ان کے کام سے وہ بستی جا چکی تھی۔ اب اس کو سامنے رکھ کر بات کریں تو مطلب یہ ہوگا جب یاجوج و ماجوج دوبارہ کھلیں گے تو یہ بستی دوبارہ یہودیوں سے آباد ہوگی۔ وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں کہا تھا جئنا بکم لفیفا، ہم پھر تمہیں لے آئیں گے، تو وہ واپس کب لے کے آئیں گے؟ جب یاجوج ماجوج کھلیں گے۔ تو یہ پھر جنہوں نے مفہوم لیا ہے انہوں نے پھر اقوام مغرب کو، خاص طور پہ یورپین اقوام جو ہیں، ان کو پھر بنایا یاجوج ماجوج۔ جب برطانیہ آیا ہے اس نے آ کے قبضہ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں 1917 کے بعد پھر یہودیوں کی آباد کاری آ کے یروشلم میں دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ تو اگر ہم اس کا یہ معنی لیں تو اب ذرا ایک تیزی سے پوری تاریخ پہ نظر رکھیں نا کہ تاریخ بنی اسرائیل کیا بنے گی؟ موسیٰ علیہ السلام کتاب، کوہ طور، پھر سرایتی کی جو وہاں کی سزا، اس کے بعد حضرت طالوت، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا 100 سالہ بڑا دور جو ان کی خلافت راشدہ، پھر زوال، اور اس زوال کے بعد پھر جو ہے ایک اور عروج مکابی سلطنت، اور پھر زوال رومیوں کے ہاتھوں قرآن کے موقع پہ۔ وہ اب ایک نیا عروج ہے جو ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں حاصل ہو رہا ہے اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور آگے ان کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے، اب گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں۔ 1917 میں آباد کاری شروع ہوئی ہے، 1948 میں اسرائیل بن گیا ہے، 1967 میں آپ سے بیت المقدس لے لیا ہے اور توسیع ہو گئی اس کی، اور پھر اب جا کے اگلا منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا، یعنی یہ اردن وغیرہ، یہ سعودی عرب کے بہت سارے حصے، اب سعودیہ والوں نے خود ان کے لیے شہر بنانا شروع کر دیا ہے کسی سائٹ پہ، تو وہ تو مدینہ بھی کہتے ہیں نا ہمارے اس کا حصہ ہے۔ تو اسی طرح یہ شام وام، یہ سارا انہوں نے، مصر کا کچھ حصہ یہ اس گریٹر اسرائیل کے نقشے میں شامل ہے، اب اس کو انہوں نے توسیع دینی ہے، گویا وہاں پہ جانا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اور اب آگے دیکھیں دوسری طرف، میں وہ ذرا جوڑ لیں جو سورہ کاف کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عروج عربوں کے ہاتھوں، اس کے بعد زوال، جو بڑا زوال آیا، ویسے چھوٹے موٹے تو ہوتے رہے، جب بڑا زوال آیا تاتاریوں کے ہاتھوں، تو دوسرا عروج تاتاریوں کے ہاتھوں، پہلا زوال بھی تاتاریوں کے ہاتھوں اور پہلا عروج، دوسرا عروج بھی تاتاریوں کے ہاتھوں، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اور پھر جو دوسرا زوال ہوا ہے ہمارا وہ رومیوں کے ہاتھوں، انگریز اقوام کے ہاتھوں، جو ادھر میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تقریباً وہی دور ہے جب ادھر عروج پا رہے تھے جب ادھر اکبر تھا۔
अकबर ने भी कोशिश की, वो नाकाम हो गई। बाद में वो फिर वही काम जो अकबर करना चाहता था वो आके गोरू ने बतमाम और कमाल किया, और लेकिन ये कि वो जज्बा नहीं खत्म कर सके, रूह मोहम्मदी नहीं निकाल सके हर कोशिश करने के बाद भी। और एक बहरहाल किसी न किसी दर्जे में वो शम्मा, टिमटमाती शम्मा ही सही, वो बरे सगीर में रोशन रही है। उसके नतीजे में मुख्तलिफ मराइल से जो हमने सूरह काफ में पढ़े थे, अब हम गोया जुल्करनैनी ऐद की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। कुछ अभी फट्टे फट्टे किश्तियों के टूटने हैं, लेकिन यह कि हम बिल्कुल अब उसकी दहलीज पर पहुंच चुके हैं। इससे अगला मंजर क्या होगा उसकी नक्शाकशी अगली इसी चंद आयात के बाद आ जाएगी। तो जब ये याजूज माजूज के ये लश्कर खुल जाएंगे तो फिर समझे क़यामत बहुत दूर नहीं है। ये अब सूरह मुबारक जहां से शुरू हुई थी, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मोरज़ून, वही बात अब यहां पे वापस आ गई। वक़्तरबल वादुल हक, जब ये हो तो समझो वो सच्चा वादा बहुत करीब आ गया है, सर पे आ गया, बिल्कुल करीब है। फ़इज़ा हिया शाख़िसतुन अब्सारुल लज़ीना कफ़रू, तो बस हो जाएंगी जिन लोगों ने कुफर किया उनकी आंखें झुकी हुई। या वैलना कद कुन्ना फी गफलतिन मिन हाजा, हाय हमारी शामत, हम तो इससे गफलती में रहे। बल कुन्ना ज़ालिमीन, बल्कि हम तो नाइंसाफ थे, जालिम थे।